السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اشرفی ورزوی اسلامک نیٹ ورک۔ معزز ناظرین، آج میری گفتگو کا وہ عنوان ہے جس کا متلاشی ہر انسان ہے، وہ ہے لفظ کامیابی۔ آج میں آپ کو کامیابی کا ایک ایسا ذریعہ بتانے والا ہوں اور یہی سچائی ہے، یہی حقیقت ہے۔ اگر آپ نے اس ذریعے کو، اس طریقے کو اپنا لیا تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ معزز ناظرین، ایسے اہم نکات، ایسی اہم گفتگو ملاحظہ فرمانے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے احباب تک ایسی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکیں۔ سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، ایسے ہی تاریخی و اسلامی مقامات کی زیارت کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ معزز ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے قابل عمل نمونہ بن کر مبعوث کیے گئے۔ تمام لوگوں کو اس بات کا پابند قرار دیا گیا کہ وہ زندگی کے ہر گوشے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کریں، کیونکہ اللہ تعالی نے رشد و ہدایت کو آپ کے ساتھ خاص کر دیا۔ بس جس نے آپ کا راستہ اپنایا وہی ہدایت یافتہ کہلائے گا۔ آپ کے بیان کیے ہوئے طریقے سے ہٹ کر اور دوسروں کی پیروی کر کے انسان کبھی ہدایت یافتہ نہیں کہلا سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر اس دنیا میں آ جائیں تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا چارہ نہیں ہوگا۔ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی کہتا ہے، وہ اپنے اس دعوے میں اسی وقت سچا ہو سکتا ہے جبکہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام افعال و اقوال کسی تعویل اور حجت کے بغیر بے رضا و رغبت قبول کرے۔ اگر مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کے اس معیار پر پورا اترتا ہے تو وہ ان تمام فوائد و ثمرات کو حاصل کرنے کا مستحق ہے جس کا قرآن و سنت میں جا بجا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، گویا جو آپ کی پیروی کرتا ہے وہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہے۔ یہ اعجاز و مرتبہ کائنات کی کسی اور ہستی کو حاصل نہیں کہ وہ اس کی پیروی کرنے سے اس عظیم شان کے مستحق بن جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، بے شک آپ راہ راست کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام امور میں پیروی کرتا ہے، آپ کے احکامات کو تعویل و حجت کے فندے میں نہیں الجھاتا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالی نے ہدایت یافتہ ہونے کی بشارت دی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب تم رسول کی اطاعت کرو گے۔ اللہ تعالی نے ہم پر لاتعداد انعامات فرمائے اور بے پناہ نوازشات کی برکھا برسائی۔ ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اپنے خالق حقیقی کے تمام احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اور رب العالمین کے ان احکامات کو ماننے کے لیے اس کے سوا چارہ ہے ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انسان غیر مشروط اتباع کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے ہی ممکن ہے، جیسا کہ رب العالمین کا قرآن کریم میں ارشاد و فرمان ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی۔ انسان عاجز اور بے کس ہے، لیکن اس کا مالک بے پناہ قدرت اور طاقت والا ہے۔ کمزور کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ کوئی طاقتور اس کی ڈھارس باندھے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کا مالک اس سے محبت کرے، کیونکہ انسان کے تمام مصائب کا سبب غالباً اس کے گناہ ہی ہیں، تو جب گناہ
معاف کر دیے جائیں گے تو مصائب خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ان دونوں کامیابوں کی کلید یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد و فرمان ہے، اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو، اس کے بدلے میں خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ انسان اس بات سے بے خبر ہے کہ کس دم اس پر کوئی مصیبت آ جائے، کس گھڑی وہ کسی بیماری کا شکار ہو جائے، اور کس وقت اسے کوئی اذیت پہنچ جائے۔ بس اسے اس بات کی ضرورت ہے کہ کائنات کے تمام امور چلانے والا خالق و مالک اللہ اس کے حال پر رحم کرے، اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کو کھول دے۔ لیکن رحمتوں کا نزول اس بات کے اندر پوشیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کامیابی دو قسم کی ہے، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی کو بہت سے لوگ مختلف ذرائع سے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی جو انسانیت کے وجود کا اصل راز ہے، اس صورت میں ممکن ہے کہ رب العالمین اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ بہت سے لوگ دنیا کی فانی کامیابی کے لیے آخرت کی ابدی کامیابی کو قربان کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر امتی جنت میں داخل ہونے کا خواہش مند ہے، اور بلا شک و شبہ یہ ہر مسلمان کی اولین آرزو ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہے، بعض مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات پر خود ساختہ باتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور آپ کے اقوال و افعال کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا مگر وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو وہاں جانے سے خود انکار کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول، ایسا کون شخص ہے جو جنت میں جانے سے خود انکار کرے گا؟ ہمارے اور آپ کے آقا سید المرسلین نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ معزز ناظرین، ہماری اور آپ کی زندگی کی کامیابی، ہماری اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ صرف اور صرف اطاعت رسول ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو صرف دنیا کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی زندگی کو اطاعت رسول کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ اپنے تمام امور کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اپنے تمام امور پر اپنے خالق و مالک کی رضا حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہمارا اور آپ کا خالق اور اس کا پیارا حبیب جس ہمارے معاملات سے راضی ہو جائے گا تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اب آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے، پھر ملیں گے ایسے ہی کسی اور تاریخی اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا، سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا، حرمت